الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے. 50-60 سال کی زندگی، اور کسی پر اگر اللہ نے اور زیادہ کرم کیا تو 70-80 سال کی زندگی. یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اللہ ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں، اللہ کا کچھ مطالبہ ہے ہم سے. وہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اس طریقے پر گزاریں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی اللہ کی مان کر کے گزاریں. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں، دن رات سجدے میں پڑے رہے، تب بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی. اللہ کی شان اس سے بڑھ نہیں جائے گی. اور اگر ہم سب اور ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں اور دن رات گناہ کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں آئے گی. تو ہماری عبادتوں سے یا ہمارے گناہوں سے اللہ کی شان نہ تو بڑھتی ہے اور نہ ہی گھٹتی ہے. اللہ کی شان بے نیازی ہے. اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے. تو اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اس میں ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے بہترین، اچھی شکل و صورت والا اور سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ذہین اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے. ہم اور آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہے. ہم علم حاصل کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں پیدا فرمایا، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. ہم اس طرح سے جئیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا فرمائی. ہم کائنات کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جانوروں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی مشینوں سے ہم کام لے لیتے ہیں. ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، اور اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی
مان کر کے زندگی گزاریں۔ اگر اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں گے، یہاں کی زندگی بھی ہماری سکون والی، راحت والی، اطمینان والی ہوگی، اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو ہمارے پاس عیش و عشرت کا سامان تو بہت ہوگا، روپیہ پیسہ بہت ہوگا، دولت کے انبار ہوں گے، لیکن جو حقیقی زندگی ہے، سکون والی، اطمینان والی، عافیت والی، راحت والی، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا، اس سے ہم محروم رہیں گے۔ اصل چیز سامان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اصل چیز ہے راحت، سکون، اطمینان۔ بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پاس رہنے کو عمدہ مکان نہیں ہے، بہترین بستر نہیں ہے، اچھی سواری نہیں ہے، لیکن رات کو وہ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، زندگی بے سکون ہے، بے چین ہے، سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہے، انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، تب جا کر کے کچھ دیر کے لیے آرام ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس روپیہ پیسہ دولت یہ چیز ہو، اس کا مطلب ہم سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کی مان کر کے گزاریں گے تو سکون اطمینان والی زندگی دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا آرام اور سکون اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کی مان کر کے نہیں گزاریں گے، دنیا کی زندگی بھی بے سکون والی ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دن رات میں 24 گھنٹے عطا کیے، ان 24 گھنٹوں میں سے اللہ ہم سے کتنا وقت مانگ رہا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اللہ نے بہت سارے احکام دیے ہیں، لیکن ایک ایمان لانے کے بعد انسان پر سب سے بڑا جو حکم ہے وہ اللہ کا، وہ نماز کا ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز، ان 5 وقت کی نمازوں میں اگر ہم حساب لگائیں تو 1 سے سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ فجر کی نماز 10 منٹ، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو سب کا اگر وقت لگائیں تو 1 سے سوا گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ بس صرف اتنا وقت اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد باقی بچے 22-23 گھنٹے، اس میں سے ہم 8 گھنٹے سو جاتے ہیں، اور 8 گھنٹے کی نیند لینی بھی چاہیے، یہ صحت کے لیے اور انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے اتنا آرام کرنا۔ لیکن ہم نے نظام الٹ دیا، ہمارا نظام الٹا ہو گیا، 12 بجے 1 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں، اور جو بندہ 12 بجے اور 1 بجے تک رات میں جاگے گا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ لے۔ تو ہم نے نظام الٹا بنا لیا۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن اللہ نے روزی روٹی کے انتظام کے لیے، کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے دن بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور اللہ نے نیند دی ہے آرام کے لیے، رات کو نیند لے، آرام کرے۔ جو بدن پورے دن کام کر کے محنت مزدوری کر کے تھک ہار گیا تھا، اب اس کو آرام دینے کا وقت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا نظام، ہم رات میں 12-1 بجے تک جاگے ہوئے اور صبح کو دیر تک سوئے ہوئے۔ جو آدمی صبح کو دیر تک سوئے گا وہ ہر چیز اپنے سے کھوئے گا، کیونکہ ہر چیز کے ملنے کا وقت صبح کا ہے۔ صبح میں روزی تقسیم ہوتی ہے، صبح میں
علم ملتا ہے، صبح میں کاروبار کے اندر برکت ملتی ہے، صبح میں زندگی کے اندر عافیت، سکون اور چین ملتا ہے، اور ہم سب اس وقت سوئے رہتے ہیں، ہم سب اس وقت نیند میں کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، علم کے اندر برکت نہیں ہوتی، ہمارے رزق کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ہمارا پورا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ کیوں؟ صبح کے وقت ہم سوتے رہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس میں جانوروں کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہے، جانوروں کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جانور صبح کے وقت اٹھتا نہیں ہے، جو جانور صبح کے وقت اٹھتا نہیں ہے، وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ صبح میں جانور اگر نہیں اٹھا تو وہ دن اس کی زندگی کا آخری ہو جاتا ہے، اسی دن وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم روزانہ فجر میں سوئے رہتے ہیں، روزانہ صبح میں سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ ایک نئی زندگی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رات میں ہم سو جاتے ہیں، فجر میں سوئے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ پھر بھی نئی زندگی دیتا ہے۔ اور جانور کوئی سویا رہ جائے تو وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اگلا دن دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے نبی کا صدقہ، اللہ کا فضل کرم ہے ہم پر کہ ہم کتنے گناہ کر کے سو جائیں، صبح میں نہ اٹھے، پھر بھی اللہ ہماری جان نہیں لیتا، ہمیں اللہ ایک نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ جان تو ہماری ایک دن جانی ہے، جو وقت مقررہ ہوگا اس دن پر ہمیں چلا جانا ہے، رہنا یہاں کسی کو نہیں ہے۔ کب کس کو جانا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، کسی کی موت کا وقت اس کو علم نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ علم ہے۔ 5 باتیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کو کسی کو نہیں، صرف اللہ جانتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کس مقدار میں برسے گی، کس کیفیت سے برسے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی، اس کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کرے گا، کیا کمائے گا، اس کا علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں اس کی موت آئے گی، اس کا بھی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس وقت اس کی موت اچانک آ کر کے اس کو دبوچ لے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا تقریباً، ہمارے قریب ایکڈارا میں ایک نوجوان لڑکا فریج میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، اپنے سے پیچکس لے کر کے اس کو ٹھیک کرنے لگا، فوراً کرنٹ آیا، انتقال ہو گیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے، میں گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں معلوم ہے۔ تو کب کس کی موت آ جائے، کس وقت آ جائے، کس حال میں آ جائے، کسی کو معلوم نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، جو جانور صبح کو اٹھتا نہیں اس کی زندگی کا وہ آخری دن ہوتا ہے، اور ہم روزانہ صبح کو سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز ہماری قضا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا کرم کہ اللہ ہمیں پھر ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں کہ شاید بندہ سنبھل جائے، شاید آج باز آ جائے، شاید کل باز آ جائے، شاید اب اس کی بات سمجھ میں آ جائے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اس مہلت سے اور اس موقع سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اپنی گناہوں بھری زندگی، اللہ کی نافرمانیوں والی زندگی سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، صبح میں اٹھیں گے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں عافیت اور سکون، چین، اطمینان نصیب ہوگا، ہر کام
اچھا ہوگا. صبح کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے اور ہم سب سوئے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کام دھندا صحیح چل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں پیسہ آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی، پیسے بچتے نہیں ہیں، اور ہم لاکھوں روپیہ مہینے میں کما لیتے ہیں لیکن کام اٹکے ہوئے رہتے ہیں، کام نہیں نکلتا، زندگی میں سکون نہیں، رات کو نیند نہیں آتی. یہ ساری ہماری شکایتیں ہوتی ہیں. یہ سب شکایتیں ہم لوگوں سے کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے مسائل بتاتے ہیں، حالانکہ جہاں مسائل بتانے چاہیے تھے وہاں ہم بتاتے نہیں. اللہ کو اپنے مسائل بتانے چاہیے تھے، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات رکھنی چاہیے تھی کہ اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی، میرے ساتھ یہ مصیبت. اللہ ہی پریشانیوں کو حل کرنے والے، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت کو، پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا. تو ہم اور آپ پریشانیوں والے کام خود کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشانی آ جاتی ہے تو شکایت کرتے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ ہم سے مانگا، 1 سے 1.5 گھنٹہ نماز کے لیے، اس کے علاوہ 8 گھنٹے کی ہماری نیند، پھر 8 گھنٹے ہمارے اپنے روزگار کے لیے، کمانے کے لیے، بیوی بچوں کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے. پھر اس کے بعد جو باقی کا وقت ہے، 8 گھنٹہ سونے میں، 8 گھنٹہ کمانے میں، 16 گھنٹے، اور 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہماری عبادت کا، 18 گھنٹے. اس کے بعد بچے ہمارے دن کے 6 گھنٹے، وہ ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ وہ وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ہر آدمی اپنے وقت کو خیال میں رکھتے ہوئے سوچے کہ ہمارا وہ باقی جو 6-7 گھنٹے کا وقت ہے وہ کہاں گزر رہا ہے؟ فضول بحثوں میں گزر رہا ہے، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں گزر رہا ہے، الیکشن کی باتیں، کرکٹ کی باتیں اور دوسری فضول کی باتیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور جن بحثوں کو کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. غفلت کی ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے اس لیے کہ ہم اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی سکون والی زندگی ہمیں ملے گی. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے اللہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا اور کس لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی، کس لیے اللہ نے ہمارے اوپر یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. جب اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے ہمارے پاس روپیہ پیسہ تھوڑا ہوگا لیکن زندگی کے اندر سکون ہوگا. اور اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاریں گے، روپیہ پیسہ بہت کما لیں گے لیکن زندگی کے اندر سکون نصیب نہیں ہوگا، اطمینان نصیب نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. مسجدوں کو آباد کریں گے ہمارے گھر آباد ہوں گے. مسجدوں سے ہمارا تعلق جڑے گا، ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہم صرف اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کر لیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھیں گے، ہماری زندگی کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے، آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر صرف ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں، نماز سے صرف ہماری آخرت نہیں سنورے گی، نماز کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کے بھی مسائل حل کر سکتے ہیں. ہماری دنیا کی پرابلم بھی نماز کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے. ابھی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیوں کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم دکان کھولتے ہیں تو روزی آتی ہے، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں تو کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ہم اس پر یقین لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. حالانکہ تمام روزی روٹی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے. تو ہمارا یقین دکانوں پر بنا ہوا ہے، ہمارا یقین اپنے کاروبار پر بنا ہوا ہے. وہاں سے ہٹ کر کے ہمارا یقین جب اللہ پر بن جائے گا تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. تو نماز سے ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے، مسجدوں سے تعلق ہوگا، ہمارے گھروں کے مسائل حل ہوں گے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. ہم نے جب یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے،
یہی دنیا سب کچھ ہے تو ساری پریشانیاں یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آدمی سمجھ لیتا ہے ہمیشہ مجھے یہیں رہنا ہے تو پھر وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لاکھوں روپیہ مہینہ کما رہا ہے پھر بھی اس کو کم لگتا ہے، کیوں؟ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور جب ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، ہم سے پہلے کروڑوں لوگ آئے چلے گئے، ہم آج ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد آنے والے بھی چلے جائیں گے، اصل ہماری دنیا آخرت والی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ جب یہ ہم اپنے اندر یقین پیدا کر لیں گے اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہے گی تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر ہم سکون اور عافیت والی زندگی جی سکیں گے، اطمینان والی نیند ہمیں آ سکے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا، مقصد کیا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون نصیب کرے گا۔ آج مسائل ہمارے سامنے، کیسے کیسے مسائل ہماری قوم پر اور امت مسلمہ پر آ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے، اس کے باوجود ہم اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، اس کے باوجود ہم اپنا طریقہ زندگی گزارنے کا بدل نہیں رہے۔ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا، کسی کو پکڑ کر مار دیا گیا، فلاں جگہ ہماری قوم کی بیٹیاں رجسٹریشن کرا کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ جا رہی ہے، یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم فکر نہیں کرتے، نہ اپنی فکر کرتے ہیں نہ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کی فکر کرنی، اپنے محلے کی فکر کرنی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق جب ہم خود زندگی گزاریں گے ہم بھی بچ جائیں گے، ہمارے گھر والے زندگی گزاریں گے وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے لیے بھی فکر مند ہونا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے، اور محلے میں، بستی میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو صرف نماز کی تلقین کرے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، تو ایک جماعت محلے میں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو جا کر کے نماز کی دعوت دے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ چلتا تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کے آواز لگائی جاتی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مسجد کی طرف آتے، لوگوں کو پکارتے ہوئے آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہم صرف اپنے محلے کی فکر کر لیں، اپنی بستی کی فکر کر لیں، اپنے گھروں کی فکر کر لیں تو ہماری بستیوں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے محلے سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کے گھروں کو لوگ آباد کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کا وقت جیسے ہوتا ہے ہر آدمی مسجد کی طرف دوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بستی سے، اس محلے سے بڑی بڑی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، بڑی بڑی آفتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں اس نماز کی برکت سے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ اپنی مسجد میں آ کر کے پڑھیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کر دے گا، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ تو میں نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی موت کہاں کس کو پکڑ لے کسی کو معلوم نہیں۔ میں نے بتایا ابھی آدھے گھنٹے پہلے کا واقعہ ایک ڈارا میں، وہ لڑکا، اس کو کیا معلوم تھا کہ میں اپنی موت کے پاس جا رہا ہوں، چھوٹا سا پیچکس لے کر اپنے فریج کو سدھارنے لگا، اچانک کرنٹ لگا اور وہ مر گیا۔ 5 منٹ بھی لگے نہیں، 5 منٹ پہلے وہ گھر والوں کے ساتھ خوش تھا، ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا، اور 5 منٹ بعد گھر والے میت کو سامنے رکھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو زندگی کب ختم ہو جائے گی، کب موت آ جائے گی، کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس وقت سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لینا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لینی ہے۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے، قبر کی حشر کی منزلیں اللہ اس کے لیے آسان فرمائے، جو باتیں اس وقت کہی گئی ہیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔